کیا جمعہ کا خطبہ عربی زبان کے بغیر دے سکتے ہیں؟ فیاض احمد نے پوچھا ہے کہ جمعے کا خطبہ اپنی علاقائی زبان میں دینے کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی ایک ہمارے معاشرے میں ایک بدعت چل پڑی ہے کہ بہت سی مسجدوں میں جمعے کا خطبہ اردو میں ہونے لگا ہے اور بعض مساجد میں انگلش میں خطبہ ہوتا ہے۔ وہ ایک صاحب کا فون آیا میرے پاس اور کہنے لگے یہ جو آپ لوگ خطبے سے پہلے پاکستان اور انڈیا میں جو لمبی لمبی تقریریں ہوتی ہیں اردو میں، پھر اس کے بعد عربی کا خطبہ ہوتا ہے، اور عربی کے خطبے سے پہلے آپ لوگ جو اردو میں تقریر کرتے ہیں، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت دکھائیں۔ میں نے ان سے کہا آپ جو مجھ سے ثبوت مانگ رہے ہیں نا کہ عربی خطبے سے پہلے ہم جو اردو میں تقریر کرتے ہیں اس کا ثبوت دکھائیں، تو پہلے تو میں آپ سے ثبوت پوچھتا ہوں کہ جو آپ کی جو پوری تقریر ہی اردو میں ہوتی ہے اور وہ عربی والا خطبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ آپ نے غائب ہی کر دیا، تو پہلے اس کا ثبوت دکھائیں۔ تو دلیل اس سے مانگی جاتی ہے تو دعویٰ کرتا ہے۔ تو اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خطبہ مقامی زبان میں ہونا چاہیے اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ خطبہ تو ایک نصیحت ہے، واعظ ہے، اور واعظ تو اسی زبان میں ہوگا تو لوگوں کی سمجھ میں آئے گا، یہ دلیل دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عربوں سے خطاب کرتے تھے تو عربی میں خطاب تھا، اب ہم جب اردو اسپیکنگ سے خطاب کر رہے ہیں تو ہمارا خطبہ اردو میں ہونا چاہیے، کیونکہ جمعے کے خطبے کا مقصد ہے واعظ و نصیحت، اور اگر سامنے مخاطبین انگلش لینگویج والے بیٹھے ہوئے ہیں تو انگلش میں خطبہ ہونا چاہیے۔ تو یہ دلیل غلط ہے دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کے خطبے کو ذکر اللہ سے تعبیر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے لوگو جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف تم دوڑو۔ تو اس ذکر میں جمعے کی نماز بھی داخل ہے اور جمعے کا خطبہ بھی داخل ہے، کیونکہ خطبے سے پہلے مسجد میں پہنچنا واجب ہے جمعے کی اذان کے بعد، اور خطبے کے دوران بات چیت بھی حرام ہے تاکہ اللہ کا ذکر سنیں۔ تو اس کو قرآن نے ذکر سے تعبیر کیا ہے، اور ذکر کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ عربی میں ہی ہیں۔ مثلا صبح و شام کا جو ذکر ہے وہ عربی زبان میں ہے، نماز کے اندر کا جو ذکر ہے وہ عربی میں ہے۔ تو جب اللہ نے اس کو ذکر اللہ سے تعبیر کر دیا تو ذکر وہ عربی زبان میں ہی ہوگا۔ اور اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت ایک بہت بڑی ہے کہ اللہ عربی زبان کی بھی حفاظت چاہتے ہیں کہ عربی کی اصطلاحات سے، عربی زبان سے واقفیت رہے، لوگ عربی میں ذکر کریں گے تو عربی زبان تو اسلام کی سرکاری زبان ہے نا، اس کو بھی تو محفوظ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے، اس بہانے لوگ عربی سے مانوس رہیں گے۔ تو رہا یہ مسئلہ کہ جی خطبے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تو واعظ و نصیحت ہے، تو یہ اشکال تو یہاں بھی ہوتا ہے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا بنیادی مقصد ہے اللہ کی بڑائی، تو یہ اپنی زبان میں ہوگی یا عربی میں ہوگی؟ یقیناً اپنی زبان میں زیادہ اچھی طریقے سے انسان اللہ کی بڑائی کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی علماء کیا کہتے ہیں، سب کا اجماع ہے کہ بھئی عربی میں کرنی چاہیے، جو تسبیحات منقول ہیں وہ عربی میں ہونی چاہیے۔ نماز کے بعد آپ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ اب آپ 33 دفعہ سبحان اللہ کے بجائے آپ 33 دفعہ یوں کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور دلیل آپ یہ دیں کہ مقصد تو اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا ہے، تو عربی میں تو سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں اردو میں بیان کروں گا کیونکہ اس سے دل پہ زیادہ اثر ہوگا اپنی زبان کا۔ لیکن یہاں یہ دلیل نہیں چلتی، ہم کہتے ہیں جو چیزیں منقول ہیں، معصور ہیں، وہ ان کو ایسے چیز رکھا جائے گا۔ آپ سبحان اللہ کا مطلب سیکھ لیں، یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ سبحان اللہ کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں، الحمدللہ کی میننگ آپ سیکھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ الحمدللہ کا لفظ ہی چینج کر کے آپ یوں تعریف شروع کر دیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ وہ ٹھیک ہے، ویسے عام نارمل حالات میں آپ اردو میں کریں، لیکن جو منقول الفاظ ہوتے ہیں تو ان کو ایسے ہی رکھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا وہ عربی میں دیا اور اس کو ذکر اللہ سے تعبیر کیا، اور یہ جمعے کی نماز کا ایک حصہ ہے، یہ تو ایز اٹ از رکھا جائے گا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ ہاں ایک بات اس میں ہو سکتی ہے کہ ہے تو بہرحال یہ نصیحت ہے تو واعظ، یہ تو میں نے اس کا جواب تو آپ کو دے دیا کہ اگرچہ واعظ ہے مگر ہے یہ ذکر اللہ اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایک اور دلیل جو اس سے بھی زیادہ واضح ہے وہ یہ ہے کہ یہ دلیل صحابہ کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اسلام اگر خیر کی چیز ہوتا تو یہ صحابہ ہم پہ سبقت نہ کرتے بلکہ ہم اس میں پہل کرتے۔ یہ مشرکین کا نظریہ تھا۔ ہمارا صحابہ کے بارے میں نظریہ یہ ہے لو کان خیرا لسبقونا الیہ، کوئی بھی کام اگر خیر کا ہے تو صحابہ نے ہم پہ سبقت کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اسلامی تاریخ میں صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے، وہاں عجم بھی بڑی تعداد میں تھے، ایران گئے، عراق گئے، مصر، اس وقت تو یہ عرب کنٹریز نہیں تھے، پوری دنیا میں صحابہ گئے ہیں، پھر صحابہ کے شاگرد گئے ہیں، ان کے شاگرد گئے ہیں۔ کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ کسی نے وہاں کی مقامی زبان میں خطبہ دیا ہو، حالانکہ ان تابعین میں سارے عرب نہیں تھے، اجمی بھی تھے، مگر وہ جب خطبہ دیتے تھے تو عربی میں ہی دیتے تھے۔ جمعے کا خطبہ اسلامی تاریخ میں ہمیشہ عربی زبان میں ہوا ہے، تابعین میں بھی، تبع تابعین میں بھی۔ ہمیں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ کسی کی زبان اجمی ہو تو اس نے اور سامنے مجمع بھی اجمیوں کا بیٹھا ہوتا تھا، ایرانیوں کا بیٹھا ہوتا تھا، پرشین بولنے والے تھے اور مختلف زبانوں کے لوگ تھے، لیکن خطبہ عربی میں ہی ہوا ہے ہمیشہ۔ تو ہمیں اسلامی تاریخ میں اس کا کوئی ماضی میں ثبوت بھی نہیں ملتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صحابہ کرام ایک خیر کا کام تھا اور وہ صحابہ نے چھوڑ دیا؟ یعنی خیر تو یہ تھی کہ خطبہ مقامی زبان میں ہو لیکن صحابہ نے عربی میں خطبہ دیا، حالانکہ مقامی لوگوں کی پرواہ نہیں کی انہوں نے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہ اس کی علامت ہے کہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور جتنے اسلاف ہمارے گزرے ہیں، اگرچہ بہت سو کی مادری زبان عربی نہیں تھی مگر انہوں نے خطبہ عربی میں ہی دیا ہے۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ یہی خیر ہے جس کی طرف ہمارے اسلاف ہم سے سبقت کر چکے ہیں۔ اسی بیس پر
بر صغیر کے علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ یہ جو خطبہ ہے نا یہ عربی میں ہی دیا جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو امام ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اس کا ترجمہ بھی کبھی کبھار کر دیا کرے، تاکہ لوگوں کو عربی زبان سے بھی مانوس ہوں اور اس کا مفہوم بھی لوگوں کی سمجھ میں آئے۔ اس سے دونوں چیزیں ہوں گی، عربی بھی ترقی کرے گی اور جو خطبے کا بنیادی مقصد ہے وہ بھی بہرحال حاصل ہوگا۔ رہا یہ مسئلہ کہ پاکستان اور دوسرے کنٹریز میں بہت سارے ممالک میں بہت سے ائمہ اکرام جو عربی سے پہلے اردو میں بھی تقریر کرتے ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو اس کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خطبے کا حصہ نہیں ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے جائز ہے، وہ کسی بھی وقت لوگوں کو واعظ و نصیحت ان کی مقامی زبان میں کر سکتا ہے۔ وہ جمعے کی نماز سے پہلے بھی کر سکتا ہے، جمعے کی نماز کے بعد بھی کر سکتا ہے، بشرطے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول چیز جو ہے اس میں کوئی کانٹ چھانٹ نہ کرنی پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعے کے دن جو چیز منقول ہے، جمعے کی نماز سے پہلے عربی میں خطبہ ہے جو کھڑے ہو کر آپ دیا کرتے تھے اور اس کے درمیان وقفہ کیا کرتے تھے، اس میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے، اس کے بعد جمعے کی نماز ہوتی تھی۔ تو اگر اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہو رہی تو امام کے لیے جائز ہے کہ وہ جمعے کی نماز کے بعد بھی اردو میں تقریر کر سکتا ہے، جمعے کی نماز سے یعنی خطبے سے پہلے بھی کر سکتا ہے، جمعرات کے دن بھی کر سکتا ہے، اتوار کے دن بھی کر سکتا ہے۔ اگر کسی مسجد کے امام صاحب جمعے کے دن اس لیے تقریر کرنے کے پبلک ہوتی ہے تو بھی جائز ہے، یعنی نہ یہ سنت ہے نہ یہ بدعت ہے، کیونکہ واعظ و نصیحت کا کوئی خاص وقت اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا۔ عوام کی سہولت کو دیکھ کر، عوام کی ایک رغبت کو دیکھ کر آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اور جمعے کے دن ظاہر ہے لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ انگلش میں اردو میں تقریر پہلے کر لیں اور پھر جو مسنون خطبہ ہے وہ عربی میں آپ کر لیں۔ اس سے دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں گی، ایک واعظ و نصیحت بھی ہو جائے گی اور لوگ عربی سے آہستہ آہستہ مانوس بھی ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں لوگوں کو تو یہ جو خطبہ عربی میں سنتے ہیں نا، ان کو تو یہ الحمدللہ الذی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ یہ الفاظ رٹ جاتے ہیں۔ میں جو خطبہ پڑھتا ہوں ان میں زیادہ تر حصہ تو ہے جو ہم بچپن میں ہم اپنے امام صاحب سے سنتے تھے، وہ الفاظ ہمیں زبانی یاد ہو گئے، ان کا ترجمہ بھی پھر آ گیا۔ تو عربی زبان کو پروموٹ کرنا یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے، اس لیے اسلام نے جو واعظ و نصیحت کی جو بیسک چیزیں ہیں اور جو منقول چیزیں ہیں ان کو عربی میں ہی رکھا ہے، ان کو چینج کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، تبھی نماز وہ عربی میں ہی پڑھتے ہیں۔ حالانکہ ہم اگر اردو میں پڑھنا شروع کر دیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو اس میں لوگوں کا دل زیادہ لگے گا، توجہ زیادہ ہوگی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ عربی تو بہت سے لوگوں کو نہیں آتی، پھر بھی ہمیں پابند بنایا گیا ہے کہ نماز کی تسبیحات بھی عربی میں ہوں گی، تلاوت بھی عربی میں ہوگی۔ اس کی اگرچہ ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن عربی میں ہے، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عربی کی حفاظت بھی کرنی ہے، تو اسی بیس پر عربی پوری دنیا میں پھیلی ہے۔ اس لیے صحیح قول ہماری رائے میں یہی ہے کہ اس میں کانٹ چھانٹ کی اجازت نہیں ہے، جو منقول چیزیں عربی میں منقول ہیں ان کو عربی میں ہی رکھا جائے گا، آپ اس کا مفہوم لوگوں کو بتا دیا کریں۔ جیسے نکاح کا خطبہ آپ دیکھ لیں نا، نکاح کا خطبہ اردو میں کیوں نہیں دیتے بھائی؟ میں نے بہت سے خطیبوں کو دیکھا ہے جو جمعے کا خطبہ تو اردو میں پڑھ رہے ہیں لیکن نکاح کا خطبہ عربی میں پڑھتے ہیں۔ وہ کیوں بھائی؟ نکاح کا خطبہ بھی تو خطبہ ہے نا، وہ پورا عربی میں پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، پھر قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، پھر وہ حدیثیں عربی میں پڑھیں گے، وہ کیوں نہیں اردو میں پڑھ رہے بھائی؟ وجہ یہی ہے کہ بھائی وہ بھی منقول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے موقع پر آپ کیا خطبہ پڑھا کرتے تھے وہ منقول ہے، تو جو چیز منقول ہے جس طرح سے ہے اس کو ایز اٹ از رکھا جائے گا۔ ہاں ویسے آپ نکاح سے پہلے آپ 1 گھنٹے کا بیان کر دیں نکاح کے فضائل پر، میاں بیوی کے حقوق پر اور جو غیر شرعی کام ہو رہے ہیں آج کل نکاح میں، لیکن اس خطبے کو عربی میں ہی رکھا جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے ہماری رائے یہی ہے کہ جمعے کا خطبہ بھی عربی میں ہونا چاہیے، عیدین کا خطبہ بھی اور نکاح کا خطبہ بھی۔ عشاء سے پہلے وطر پڑھنے کا حکم۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد دکان کھولنی ہوتی ہے، کیا نماز سے پہلے وطر پڑھ سکتے ہیں؟ محمد صدیق بھٹی مدینہ منورہ سے۔ بھائی جان ایسا نہیں کر سکتے، ایسا کریں گے تو کون آئے گا؟ آپ خود سوچیں، جو اللہ نے نمازوں کے ٹائم رکھے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں یار مجھے فجر میں جلدی جانا ہوتا ہے تو فجر میں عشاء کی نماز کے بعد ہی پڑھ لیا کروں۔ ہر نماز کا ایک ٹائم ہے، تو وطر کا ٹائم عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے، تو آپ وطر عشاء کے بعد ہی پڑھیں۔ اگر آپ نے نماز کے فوراً بعد دکان کھولنی ہے تو یہ تو نہیں کہ ساری رات دکان پہ ہی بیٹھے رہتے ہیں، صبح صادق سے پہلے آپ وطر پڑھ لیں۔ ویسے بھی وطر کا جو سب سے بہترین وقت ہے وہ صبح صادق ہے، یعنی تہجد کا جو وقت ہوتا ہے جس میں سحری کا وقت ہوتا ہے، تو وطر کو ڈیلے کر دیں، اتنا نہ کہ قضا ہو جائے، لیکن عشاء سے پہلے وطر آپ نہیں پڑھ سکتے۔ نماز کس عمر سے فرض ہوتی ہے؟ نور احمد کراچی سے پوچھتے ہیں۔ نماز 7 سال کی عمر میں پڑھنا فرض ہوتی ہے، لیکن پڑھنے کے عادی 15 سال کی عمر میں بنے، کیا ان 8 سالوں کی نماز کی قضا بھی لازم ہوگی؟ نہیں بھائی، جب آپ بالغ ہوئے تھے اس کے بعد جو نماز چھوڑی ہے اس کی قضا لازم ہے، بالغ ہونے سے پہلے جو نمازیں چھوٹ گئیں ان کی قضا پہ لازم نہیں ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ نماز 7 سال میں فرض ہوتی ہے، تو 7 سال میں بچے پہ فرض نہیں ہوتی، اس کے باپ پہ فرض ہوتا ہے کہ اس کو پڑھائے، عادی بنائے، اور 10 سال میں بھی اگر وہ نہیں پڑھتا تو باپ پر لازم ہے کہ بیٹے پر سختی کرے، اور بچے کو ثواب ملتا ہے نماز کا، لیکن چھوڑنے کا گناہ نہیں ملتا۔ مگر یہ میرا کلپ بچوں کو نہ سنائیں، بچوں کو یہی بتایا کریں کہ آپ پر نماز فرض ہے تاکہ ان کو عادت پڑے، لیکن والدین سے بہرحال سوال ہوگا اگر 10 سال کا بچہ نماز نہیں پڑھتا۔ مغرب کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ اذان مغرب کے بعد نماز کا وقت کتنی دیر تک رہتا ہے؟ مثلاً 40 منٹ یا 1 گھنٹہ وغیرہ۔ محمد جہانگیر دبئی سے۔ بھائی مغرب کی نماز کا وقت عشاء تک رہتا ہے، اور عشاء کا وقت رہتا ہے مغرب کی طرف ایک جو سرخ روشنی ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا جب سورج ڈوبتا ہے تو ایک مغرب کی طرف یعنی ویسٹ میں سرخ روشنی ہوتی ہے، جب وہ سرخ روشنی غائب ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہے اور مغرب کا وقت ختم ہو گیا۔ تو وہ 40 منٹ نہیں ہے، وہ کبھی کسی ملک میں 1 گھنٹہ ہے، کسی میں 1.5 گھنٹہ، کسی میں 40، اور پھر موسموں کی تبدیلی سے بھی فرق پڑتا ہے، تو بہتر ہے وہ نقشہ نمازوں کا لے لیں۔ بلکہ آج کل تو اپلیکیشن آئی ہوئی ہیں موبائل میں، اینڈرائڈ والے موبائل میں، اس میں دیکھ لیں آپ جس کنٹری میں اس میں مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ لیکن مغرب میں اتنی تاخیر کرنا بہرحال مکروہ ہے، برا ہے۔ مغرب کی نماز میں جلدی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں بلا وجہ تاخیر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، جتنا جلدی ہو مغرب کی نماز پڑھیں آپ۔
کیا آذان کے وقت ہنسنے سے کلمہ نصیب نہیں ہوتا؟ شاہ رخ احمد کراچی سے پوچھتے ہیں کیا یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جو شخص اذان کے وقت باتیں یا ہنسی مذاق کرتا ہے اسے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا؟ ایسی تو کوئی حدیث ہماری نظر سے نہیں گزری، لیکن اتنی بات ہے کہ جو شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان کے ایمان کو بہرحال خطرہ ہوتا ہے. تو اذان کے وقت اگر توجہ ہی نہیں تھی پھر ہنسی مذاق کیا کسی نے تو غلط ہے، بری بات ہے. لیکن جان کر اگر کوئی اذان کا مذاق اڑائے اور وہ توجہ بھی لوگ اس کو بتا رہے ہیں بھائی اذان اڑی چپ ہو جاؤ، لیکن وہ چپ ہی نہیں ہو رہا اور لطیفے سنا رہا ہے اور ہاں ہو لگا کے رکھا ہوا ہے، تو یہ ایک مذاق اڑانے والی بات ہے. ایسے شخص کے بارے میں بہرحال خطرہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی ایک شاعر کی بالکل توہین کر رہا ہے، تو کہیں اس کا ایمان سلب نہ ہو جائے. یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا لیکن اس کا خطرہ ہوگا. عشر جو ہے وہ کاشتکار دے گا یا زمیندار؟ یعنی جس کی زمین ہے تو پیداوار کا عشر وہ دے گا، یا جس کو زمین پٹے پہ دی ہوئی ہے، کرائے پہ دی ہوئی ہے اور کاشتکاری کے لیے دی ہوئی ہے تو پیداوار کا عشر کون دے گا؟ یہ ان کا سوال ہے. محمد احمد لودھرا سے پوچھتے ہیں زمین کاشت پر دی ہے اب اس کا عشر کون دے گا؟ زمین کا مالک یا کاشتکار؟ دیکھیں زمین اگر زمیندار نے کاشت پہ دی ہے اور سامنے والے کو صرف اجرت پہ رکھا ہے کہ تم میری زمین کاشت کرو اور جو پیداوار نکلے گی وہ ساری میری ہوگی اور تمہیں میں اتنے پیسے دے دوں گا، تو یہ پھر زمیندار جو ہے نا عشر وہی ادا کرے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ کاشتکار نے زمین لی ہے اور زمیندار سے زمین لے کے خود کاشت کر رہا ہے اس کو اور اس کو ایک متعین نفع اس میں سے دے رہا ہے، یعنی کرائے پر اس نے زمین لی ہے، تو جو بیچ کا مالک ہوتا ہے نا، پیداوار کا مالک وہی ہوتا ہے. تو چونکہ پیداوار اس کی یہ کاشتکار کی ہے تو ایسی صورت میں کاشتکار پورا عشر دے گا. یعنی کسی نے زمین کرائے پر لی اپنی پیداوار اگانے کے لیے، تو جو کرائے پر لینے والا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ عشر کا یعنی پیداوار کا عشر دے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو زمین کا مالک ہے وہ دے گا. جہیز کے لیے رکھے ہوئے سونے پر زکوٰۃ کا حکم. میرے پاس 12 تولے سونا ہے جو کہ میں نے اس نیت سے رکھا ہے کہ بچوں کو جہیز میں دوں گی، کیا اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی جبکہ میری مالی پوزیشن اچھی ہے؟ بنت نواز ٹیکسلا سے. بھائی آپ کے پاس جو سونا ہے آپ نے اس نیت سے رکھا ہے کہ بچوں کو جہیز میں دیں گی تو ہے چونکہ آپ کا، لہذا آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو اگر آپ بچوں کو ہینڈ اوور کر دیں تو پھر جو بچے بالغ ہیں ان پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی پھر. اور اگر نابالغ بچی ہے یا بچہ ہے، بچیوں کے لیے عام طور پہ رکھا جاتا ہے، تو نابالغ بچی کے لیے آپ نے جہیز کے لیے سونا رکھا ہے، تو اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ آج سے یہ یعنی یہ جو ہے یہ میری بچی اس کی مالک ہے، تو پھر اس پہ زکوٰۃ اس لیے نہیں ہوگی کہ نابالغ بچی مالک بن جائے گی اور نابالغ پہ پھر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. تو بالغ بچوں کو دے دیں گی، ہینڈ اوور کر دیں گی تو بالغ پہ زکوٰۃ ہو جائے گی. ہینڈ اوور نہیں کرتی تو زمانی کلامی دینے سے آپ ہی کی ملکیت میں زیور رہے گا، لہذا اس پر زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی. کون سے پلاٹ پر زکوٰۃ فرض ہے؟ غنی الرحمن ابو زیبی سے پوچھتے ہیں پلاٹ اس ارادے سے خریدا کہ میرے بیٹے پڑھ رہے تھے، اگر ضرورت پڑی تو بیچ دوں گا، کیا اس پلاٹ پر زکوٰۃ فرض ہے؟ نہیں بھائی اس پہ فرض نہیں ہے. آپ کی چونکہ یقینی نیت نہیں ہے بیچنے کی، آپ کا خیال ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو بیچ دوں گا، ضرورت نہیں پڑی تو نہیں بیچوں گا، تو ایسی صورت میں پلاٹ مال تجارت میں شامل نہیں ہوتا، لہذا اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. خریدتے ہوئے آپ کی یہ یقینی نیت تھی کہ میں خرید اس لیے لے رہا ہوں کہ بھائی میں بیچ دوں گا بعد میں یا بیچ دوں گی، مرد ہے یا عورت کوئی بھی ہو، تو وہ پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہے، ادروائز ایسے پلاٹ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. دیگ پکانے کی منت کا حکم. زوجہ رضوان گجرات سے. میں نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو 2 دیگیں چاول کی مدرسے میں دوں گی، اب کیا ان دیگوں کا سامان لے کر دے سکتے ہیں؟ بھائی دیگ کی قیمت بچوں کو صدقہ کر دیں مدرسے میں، یا مدرسے کے محتمم کو قیمت دے دیں دیگ کی، بولے بھائی ان بچوں کو میری طرف سے کھانا کھلا دو تو بھی ٹھیک ہے، دیگ کے تکلف میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. قاتل کو سزا مل جائے تو آخرت میں کیا حکم ہے؟ فیصل عباس مری سے پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص قتل کرے اور اپنی سزا پوری کرے یا مقتول کے وارث اسے معاف کر دیں تو کیا آخرت میں بھی اس کو سزا ملے گی؟ جی ہاں بالکل ملے گی، کیونکہ اس نے جس کو قتل کیا ہے نا مقتول کو، وہ تو اس کا تو اس بیچارے کا تو وہ تو گیا نا، انا للہ ہو گیا اس کا، تو وہ تھوڑی واپس آئے گا. اس نے جو وارثوں سے معافی مانگی ہے تو وارثوں نے جو ہے اپنا حق تو معاف کر دیا، وارثوں نے اپنا حق معاف کر دیا کہ بھائی تم نے ہمارا بندہ مارکیٹ سے شارٹ کیا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں غم پہنچا، تو اس غم کی یا تو دیت ہے یا قصاص ہے یا معافی ہے، وہ تو ہو گیا. لیکن اس میں 2 جرم ابھی باقی ہیں، ایک مقتول کہ اس کو کے ساتھ جو ظلم کیا وہ تو قیامت میں ہی چلے گا، اور دوسرا آپ نے اللہ کے حکم کی، یعنی جو بھی قاتل ہے اس کی بات کر رہا ہوں، اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا تھا قتل مت کرو، جو قتل کرے گا فجزاؤ جہنم، اس کی سزا آگ ہے اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی. تو جب کسی کو کوئی قتل کرتا ہے تو ایک تو اس میں مخلوق کی نافرمانی ہوتی ہے، خالق کی بھی ہوتی ہے کہ خالق نے منع کیا تھا، آپ نے اس کے منع کرنے کے باوجود کیوں کیا، تو خالق کا جرم ابھی باقی ہے. تو لہذا مقتول یعنی قاتل کو چاہیے کہ مقتول کے ورثے معاف کروانے کے بعد اللہ سے بھی توبہ کرے، گڑ گڑائے، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرے اللہ تو قیامت کے دن مقتول کو بھی منا لینا، اور مقتول کے لیے کوشش کرے، دعا بھی کرے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے، اس کے گناہوں کو معاف کرے تاکہ اس کی تلافی ہو جائے، اور پھر اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کرے، اے اللہ میں نے تیرے حکم کی نافرمانی کی تھی تو مجھے معاف کر دے. اگر گڑ گڑا کے توبہ بھی کر لیتا ہے اور مقتول کے ورثے نے بھی معاف کر دیا، پھر اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں اس سے حساب و کتاب نہیں ہوگا. پھر خام ہمیں وہم بھی نہ کرے، بلکہ اللہ کی رحمت سے امید لگائے کہ جب میں نے سچے دل سے توبہ کر لیے تو اللہ مجھے معاف کر دے گا. اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر مقتول کے ورثہ کے معاف کرنے سے بھی آخرت کا جرم بہرحال معاف نہیں ہوتا.
کون سے گناہوں کی سزا دنیا میں ملتی ہے؟ بنت طٰہٰ بہار انڈیا سے پوچھتی ہیں کون کون سے گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے؟ کیا ان گناہوں کی فہرست میں والدین کی نافرمانی اور زنا بھی شامل ہے؟ کیا توبہ و استغفار سے ان کا تدارک ممکن ہے یا نہیں؟ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قطع رحمی کی سزا جو ہے نا انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے، اور رشتہ داری میں سب سے پہلے والدین ہیں۔ تو اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ والدین کی نافرمانی ایسی چیز ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں۔ تو عموماً ہم نے مشاہدہ بھی کیا ہے جنہوں نے اپنے والدین کو ستایا، دنیا بھی ان کی اچھی نہیں گزری ہے، تو یہ چیز تو حدیث سے ثابت ہے۔ دوسرا جو زنا کا آپ نے پوچھا ہے، یا کون کون سے، باقی میرے ذہن میں ایسے گناہ نہیں آ رہے، لیکن زنا کے بارے میں حدیث میں تو میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسی حدیث ہو کہ زنا کی سزا بھی دنیا میں فوراً ملتی ہے۔ لیکن ایک چیز جس کا تعلق مشاہدے سے ہے وہ یہ کہ زانی کو جو دنیا میں سزا ملتی ہے وہ یہ کہ اس کو زنا کی عادت پڑ جاتی ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں ایک دفعہ آپ نے کر بھی لیا، توبہ کریں گے چھوٹ جائیں گے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ایک دفعہ کر لیا نا وہ چپک جائیں گے آپ کے ساتھ۔ تو زنا بھی ایسی بدترین چیز ہے کہ جو ایک دفعہ کرتا ہے پھر وہ رکتا نہیں ہے، وہ اس کو لت پڑ جاتی ہے اس چیز کی، وہ بار بار کرتا ہے اور اسی نیت سے کرتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا، اور کرتا چلا جاتا ہے اور بالآخر اسی میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ توبہ کر نہیں پاتا، اس پہ ٹھہر نہیں پاتا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو زنا سے بچانا چاہیے، اور پھر اس کا زانی کا سکون خراب ہو جاتا ہے اس سے۔ وہ بار بار جب تک یہ کام کرے گا نہیں اس کو دل میں خلجان رہتا ہے، اس کے ایک طبیعت میں بے چینی رہتی ہے۔ اس کا اصل علاج تو یہ تھا کہ چھوڑ دے ہمیشہ کے لیے، دوبارہ طبیعت سیٹ ہو جائے گی، لیکن کون چھوڑتا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو توبہ پہ قائم رہتے ہیں۔ تو اس لیے جو زنا سے بچتے ہیں نا وہی سکون میں رہتے ہیں، کہ ایک دفعہ بھی نہیں کیا وہ سکون میں، ان کی طبیعت ہی مائل نہیں ہوتی اس کی طرف۔ لیکن جس نے کر لیا تو آخرت کی سزا تو بڑی سخت ہے، دنیا کی سزا یہ ہے کہ وہ پھر بار بار کرتا ہے، اللہ یہ کہ اللہ کسی کو سچی توبہ کی توفیق دے، وہ تو بہرحال توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، قرآن میں صاف ہے، من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو بھی توبہ کرے گا اور آئندہ نیک اعمال شروع کر دے گا تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت رحیم ہے۔ لیکن توبہ کرتا کون ہے اور توبہ پہ قائم کون رہتا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے بھائی اپنے آپ کو زنا سے دور رکھنا چاہیے یہ۔ اور پھر اس کے جو دنیا میں ایک اور عذاب آتا ہے ایسے آدمی کی جو اپنی فیملی والی لائف ہے وہ بہت ڈسٹرب ہوتی ہے۔ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو بیوی کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہوتی، کیونکہ اتنی درجنوں عورتوں میں دلچسپی لے چکا ہوتا ہے زانی کہ بیوی اچھی نہیں لگتی۔ جو زنا سے بچتا ہے اس کے لیے تو بیوی ہی سب کچھ ہے، تو بیوی کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے، وہ گھر آتا ہے بیوی سے ملتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ زانی بیوی کو بوجھ سمجھتا ہے اور بس وہ سمجھتا ہے میرے بچے پال رہی ہے، اور کیا اس کے علاوہ اس کی کیا زوجہ سے جذبات نہیں ہوتے، تو محبت نہیں ہوتی۔ جب محبت نہیں ہوتی تو ظاہر ہے پھر گھر میں تو انسان کو محبت چاہیے، ماحول نہیں ملتا۔ بچوں کو جب پتہ چلتا ہے ہمارا باپ ایسے تھا، بچوں پہ باپ کا بہت برا اثر پڑتا ہے، بچے بھی برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتا ہے، اور یہ بڑھاپے میں تو پھر زندگی عذاب بنتی ہے۔ عورت کو شوہر پہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور بہت ساری خرابیاں ہیں جو ایک تھوڑی دیر کے لیے انسان مزے لیتا ہے اور ان مزوں کی وجہ سے اپنی جو فیملی والی لائف ہے اس کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیتا ہے۔ تو اس لیے بھائی اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچا کے رکھنا چاہیے، اور آخرت کی سزا تو بہت سخت ہے، جہنم کی آگ ہے، اور اگر اسلامی حکومت ہو تو زانی کی سزا 100 کوڑے ہے، اور شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا سنسار کرنا ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ مزار اور درگاہ پر حاضری کا طریقہ، درگاہ میں حاضری کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ الطاف حسین شاہ، وہ بھائی یہ جو آج کل درگاہوں میں حاضریاں ہو رہی ہیں یہ بدعت عمل ہے۔ مزاروں پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالش سے زیادہ قبر کو اونچا کرنے کو حرام قرار دیا، منع کیا ہے، اور آج کل آپ دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے، قوالیاں ہو رہی ہیں۔ البتہ اگر ویسے ہی کسی بزرگ کی قبر پہ آپ جانا چاہیں تو محبت کی وجہ سے، لگاؤ کی وجہ سے، کسی سے آپ کو عقیدت ہے تو آپ ان کی قبر پہ جا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے تمیز سے جانا ہے، اور مرحوم کے لیے، میت کے لیے دعا کرنی ہے، اور ہاتھ اٹھا کے دعا نہ کریں، کیونکہ وہاں پہلے ہی شرک ہو رہا ہے۔ اگر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے تو یہ وہم ہوگا کہ شاید آپ اس قبر والے سے مانگ رہے ہیں، تو جہاں اس وہم کا خطرہ ہو وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگنی چاہیے قبر پہ، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ قبر والے سے مانگ رہے ہیں۔ تو وہاں جائیں آپ، میت کے لیے، جو بھی بزرگ ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بس یہ دعا مانگیں اور پتلی گلی سے نکل لیں۔ وہاں دھرنے مار کے بیٹھنا اور پھر جو ہے نا مجاور بن کے بیٹھنا، یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے لیے ان چیزوں کو برداشت نہیں کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو اس کائنات میں کسی کا مقام نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، اور ایسے نہ کرنا جیسے یہود و نصارہ اپنے پیغمبروں کی قبروں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب وہاں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بس آپ قبر پہ سلام پڑھیں اور نکلیں۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کسی بزرگ کی اگر کوئی قبر ہے تو آپ جائیں، میت کے لیے دعا کریں اور بس نکل جائیں وہاں سے، یہی آداب ہیں۔ کون سے پرندوں کی تجارت جائز ہے؟ کیا ایسے پرندوں کی خرید و فروخت جائز ہے جو گھروں میں آرائش کی نیت سے پنجروں میں قید رکھے جاتے ہیں؟ عاطف حسین صاحب عمان سے پوچھتے ہیں۔ جی ہاں جائز ہے بھائی، گھروں میں جو پنجروں میں جو پرندے قید کیے جاتے ہیں، تو انسان ہے وہ، اور پرندہ مانوس ہو جاتا ہے اسی پنجرے سے، وہ زیادہ ٹینشن زیادہ دن لیتا نہیں ہے، اسی پنجرے سے مانوس ہو جاتا ہے، تو جائز ہے ان پرندوں کو رکھنا بھی اور بیچنا بھی، بشرطے کہ ان کی خوراک کا اور ان کے آرام کا خیال کیا جائے۔ بغیر جوئے کے تاش کھیلنا، محمد قادر سعودی عرب سے پوچھتے ہیں بغیر جوئے کے تاش کھیلنا کیسا ہے؟ بھائی تاش کھیلنا جوئے کے ساتھ تو بالکل ہی حرام ہے، اور بغیر جوئے کے کھیلنا بھی صحیح نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے،
لیکن فساق و فجار کا شعار ہے، ٹائم ویسٹنگ ہے، جس کا ایسا کھیل ہے جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ. اس لیے مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اگرچہ حرام نہیں ہے لیکن بہرحال قابل تعریف بھی نہیں ہے. اپنے بچوں کو بھی اس سے روکنا چاہیے اور خود بھی روکنا چاہیے. گائے کو حاملہ کرنے کے لیے ٹیکا لگانا. آج کل گائے کو حاملہ کرنے کے لیے جو ٹیکا لگایا جاتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ خرم صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں. جی ہاں بھائی، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. برائلر مرغی کھانے کا حکم. برائلر مرغی کھانا تقوی کے لحاظ سے کیسا ہے؟ ضیاء الدین صاحب بنیر سے پوچھتے ہیں. بھائی تقوی کے لحاظ سے تو بالکل جائز ہے، کیونکہ مرغی جو ویسے دیسی مرغی ہے وہ بھی کون سا کوئی زمزم سے دھلی ہوئی چیزیں کھاتی ہے، وہ بھی پتہ نہیں کیا کیا کھا رہی ہوتی ہے. البتہ وہ مرغی جو بہت زیادہ گند کھائے اور اس گندگی کے اثرات اس کے گوشت میں ظاہر ہوں، یعنی بو آ رہی ہو، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے منع کیا، ایسی مرغی کو، اور حکم دیا کہ 3 دن اس کو صاف غذا کھلاؤ پھر کھاؤ. یہ جو برائلر مرغی ہے اگرچہ کھلا تو پتہ نہیں اس کو کیا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ایسے پروسیس سے خوراک گزرتی ہے کہ پھر گوشت میں بو نہیں آتی، اسمیل نہیں آتی ہے، تو لہٰذا اس کا کھانا تقوی کے لحاظ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ ویسے برائلر مرغی کے باڈی کو نقصانات ہیں یا فائدے ہیں، یہ میں نہیں بتاؤں گا، یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے. آپ ڈاکٹر سے پوچھیں کہ برائلر مرغی کھانے کے فائدے ہیں یا نقصان ہے، واللہ اعلم. حقہ اور چھالیاں کا حکم. کیا حقہ پینا یا چھالیاں کھانا حرام ہے؟ اگر حرام ہے تو کس قسم میں داخل ہے؟ بنت تاج محمد کراچی. حقہ پینا حرام تو نہیں کہہ سکتے، البتہ مکروہ ناپسندیدہ ضرور ہے، کیونکہ اس میں تمباکو ہوتا ہے جو دیر پا یعنی لانگ ٹائم میں جا کے نقصان دیتا ہے، اور یہی چھالیوں کا بھی حکم ہے. تو حرام نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے. حرام وہ ہوتا ہے جس کا فوری اور واضح نقصان ہو، تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے، معاشرے میں اس کو پھیلایا جائے، لیکن سری حرام نہیں ہے. جلی ہوئی روٹی کھانے کا حکم. یاسر امان گجرات انڈیا سے پوچھتے ہیں جلی ہوئی روٹی کھانے کا کیا حکم ہے؟ تفصیل سے وضاحت فرما دیں. بعض چیزیں اس لیے حرام ہوتی ہیں کہ وہ صحت کے لیے نقصان دیں، تو جلی ہوئی بھی روٹی اگر بہت زیادہ جلی ہوئی چیزیں کھا رہے ہیں تو نقصان ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں روٹی میں جو تھوڑی سی جل گئی وہ کھانے سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ باڈی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر ہوتا بھی ہے تو بہت تھوڑا نقصان ہوتا ہے جس کی تلافی بھی ہو جاتی ہے. خواتین کا جم جوائن کرنا کیسا ہے؟ محمد رجب انجم اوکاڑا سے پوچھتے ہیں. خواتین کا جم جانا جائز ہے یا نہیں؟ بھائی جم جوائن کرنا خواتین کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن 2 چیزوں کا خیال ضروری ہے. خواتین کے جو جم ہیں ان میں خواتین کے لباس بہت بیہودہ ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے ممکن ہے کوئی پردے دار خاتون وہاں جم میں جائیں، وہ بیہودہ لباس نہ پہنیں، لیکن جب دوسری خواتین کے بالکل فٹنگ کے اور ادھورے لباس دیکھیں گی تو اس گناہ کے اثرات دل پہ پڑتے ہیں، حیا طبیعت میں ختم ہوتی ہے. تو جم جانے کے ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے، تو اس سائیڈ ایفیکٹ سے بچتے ہوئے آپ جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن بہت مشکل ہے. بہرحال حرام نہیں ہے، ناپسندیدہ میں کہہ سکتا ہوں اس ماحول میں، کیونکہ ماحول کے برے اثرات آتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ گھر میں کوئی ایسی مشین لے لی جائے، جیسے ایک مشین ہوتی ہے جو بھاگنے کی مشین، اللہ نے کسی کو مالی وسعت دی ہے تو ایک مشین ہے، اس پہ کھڑے ہو کر آپ بھاگتے رہیں، بھاگ بھی لیتے ہیں اور اسی جگہ بھی کھڑے رہتے ہیں. تو اس طرح کی مشین گھر میں خواتین کو لا کے دے دینی چاہیے اگر اللہ نے مالی وسعت دی ہے آپ کو، تاکہ وہ گھر میں ہی ایکسرسائز کر لیں، ان کو باہر نہ جانا پڑے. اور اگر واقعی کوئی مجبوری ہے تو جائز ہے بہرحال، اگر پردے کی پوری پابندی ہو. دوسری خرابی جم میں یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ آج کل ہینڈی کیم سب کے پاس ہیں، تو وہ خواتین ایک دوسرے کی تصویریں لے کے فیس بک پہ ڈال دیتی ہیں، تو عین ممکن ہے کسی پردے دار خاتون جو مختصر لباس میں ایکسرسائز کے دوران ہو اور ان کی تصویر لے کے کوئی ڈال دے، تو یہ کچھ خطرات ہیں بہرحال، جس کی وجہ سے میں عمومی طور پر خواتین کو نہیں کہتا کہ جم جائیں، لیکن یہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی جائے اور پردے کی پابندی کریں، یعنی کوئی غیر مرد بھی نہ ہو وہاں پہ اور سب خواتین ہوں، تو جائز ہے بہرحال. جھوٹ بولنا کب جائز ہے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ بیوی کو راضی کرنے، 2 لوگوں میں سلو کرانے اور جنگ میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ محمد وسیم صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں. جنگ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الحرب خدا، حرب دھوکے کا نام ہے، تو جنگ میں دھوکہ ہی دیا جاتا ہے ایک دوسرے کو. تو البتہ جنگ میں ایگریمنٹ میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. آپ کی دشمن قوم سے کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں اور بعد میں آپ کہیں میں تو جھوٹ بول رہا تھا، یہ حرام ہے، کیونکہ معاہدوں کی پابندی بہرحال ضروری ہے. ویسے جنگ تو نام ہی چال کا ہے. رہا مسئلہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، 2 لوگوں میں سلو کرانے کے لیے جھوٹ بولنا، تو اس بارے میں صریح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یکذب لیصلح بین الناس. وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں سلو کرانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. تو اسی طرح زوجہ کو خوش کرنے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے. لیکن یہاں یاد رکھیں، اگرچہ بہت سے فقہا تو کہتے ہیں سری جھوٹ بولنا جائز ہے، لیکن خاص طور پر جو احناف ہیں ان کا موقف اس بارے میں یہ ہے کہ سری جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. 2 وجہ سے. ایک تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. وہ فرماتے ہیں یہ نص سب کو شامل ہے، ہر طرح کے واقعات کو، تو سری جھوٹ نہیں. وہ کہتے ہیں یہاں جھوٹ سے مراد ہے توریہ. توریہ کہتے ہیں گول مول بات کرنا، یعنی آپ بات کر رہے ہیں اس کا ظاہر کچھ اور ہے لیکن آپ کچھ اور مطلب لے رہے ہیں، سامنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے، تو بات کو گھما پھرا کے ایسے کرنا کہ سلو ہو جائے. اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ کذب یعنی جھوٹ کا جو لفظ ہے وہ توریہ کے معنی میں بھی حدیث میں استعمال ہوا ہے. جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن سفارش نہیں کریں گے اور کہیں گے مجھ سے تو غلطی ہوئی تھی کہ میں نے جھوٹ بولا تھا. اور جھوٹ کیا بولا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں. لوگوں نے کہا تھا نا، میلے پر جا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی لے کے جا رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی نیت یہ تھی کہ ان بتوں کی قط بنائیں گے، تو لوگوں نے کہا چلیں، ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ کیا کہ میں تو بیمار ہوں. تو اب حالانکہ وہ یعنی یہ جھوٹ نہیں تھا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی نیت یہ تھی کہ میں ان حالات کو دیکھ دیکھ کے پریشان ہوں، بیمار ہوں، روحانی طور پر گویا بیمار ہوں میں. لیکن اس کو بھی جھوٹ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے.
تو تقوی کی وجہ سے. اس لیے حدیث میں جو کذب کا لفظ ہے نا، جھوٹ کا لفظ، وہ توریہ کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. اور توریہ کہتے ہیں کہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں گول مول جو جھوٹ نہیں ہے، لیکن سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور لے رہا ہے، آپ اس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہیں. تو راجح قول یہی ہے کہ زوجہ کے سامنے اس کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کرنا جس کا وہ مطلب کچھ اور لے، آپ کچھ اور لو، تاکہ گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ہو نا. خواتین تو خون پی جاتی ہیں آدمی کا، اگر آپ سچ سچ بتا دیں گے تو پیٹیں گے آپ بہت برے طریقے سے. تو اس لیے تھوڑا سا گھمانا پڑتا ہے ہر شریف انسان کو. اور وہ اس لیے نہیں گھمانا پڑتا دھوکہ دینے کے لیے، بلکہ بعض خواتین کی سمجھ بہت تھوڑی ہوتی ہے. ان کو اگر پوری بات میاں بیٹھ کے تمیز سے پوری تفصیل سے سمجھائے تو بڑے مسائل گھر میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے اسلام نے اجازت دی ہے. اور خاص طور پر زوجہ کی تعریف کرنے کے لیے کہ آپ کو بیوی پسند نہیں ہے لیکن اس کا دل خوش کرنے کے لیے آپ بول دیں ماشاء اللہ تم بہت اچھی ہو. تو اب یہ بظاہر تو جھوٹ ہے کہ وہ اچھی نہیں ہے، اس کی شکل اتنی اچھی نہیں، لیکن آپ نے یہ نیت کی بھائی میرے لیے تو تم ہی سب سے اچھی ہو، تو یہ توریہ کہلائے گا، واضح جھوٹ نہیں. اسی طرح دو لوگوں میں سلو کرانے کے لیے وہاں بھی یہی ہے کہ آپ جائیں اس کے سامنے اس کی تعریف کریں، اس کے سامنے اس کی تعریف کریں، اور وہ کہیں وہ تو آپ کی برائی کرتا نہیں ہے، حالانکہ وہ تو کر رہا ہوتا ہے. تو آپ نیت یہ کر لیں کہ بھائی وہ اتنی برائی نہیں کرتا جتنی تم سمجھتے ہو. تو اس طرح گول مول طریقے سے لوگوں میں سلو کرانے کی کوشش کرنی چاہیے. سچ سچ بتا کے لڑوانا اس سے بہتر وہ جھوٹ ہے جس میں لوگوں کو جوڑ دیا جائے. آج سچ سچ بتا رہے ہوتے ہیں، اس نے تو تمہارے بارے میں یہ کہا تھا، فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا تھا، وہ اور تیش میں آتا ہے، پھر پوری رپورٹیں اس کو بھی جا کے دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایسا سچ نہیں ہے جس پہ آپ کو ثواب ملے، کیونکہ سچ سے آپ مسلمانوں میں لڑائی پیدا کر رہے ہیں. تو گول مول بات کر دیا کریں یار، ایسے ہی فلاں کے بارے میں تمہیں جو خبریں ملی ہیں ایویں لوگوں کی اڑائی ہوئی باتیں بھی ہوتی ہیں بہت سی دنیا میں، بہت سی باتیں کہ حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، پتہ نہیں تمہیں کس نے اس کے بارے میں ایسا بدگمان کر دیا ہے. تو اس طرح کے گھما پھرا کے نا آپس میں لوگوں میں جوڑ پیدا کر دیا کریں. اللہ تعالیٰ